بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز آف فیصل محمد کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری ویڈیو آج بھی کچھ پاکستان اور کچھ انٹرنیشنل خبروں کے اوپر ہی کچھ تجزیہ ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہو تو کم از کم اس سے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. میں روزانہ تو نہیں کہتا, کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے, تاکہ جو کچھ میں کہتا ہوں اپنی کاوشوں سے اور کوششوں سے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں نے اپنی ویڈیوز میں کہا تھا کہ خطے میں بڑی جنگیں منڈلا رہی ہیں, اور جو ڈیل آف سینچری کے معاملات تھے, اسرائیل کا توسیع پسندانہ جو منصوبہ تھا, اور اسی پس منظر میں جو پیس ڈیل ہوئی ہے, اور یہ سارے معاملات میں نے کہا تھا کہ یہ ساری دنیا پہ اس کے اثر ہوں گے, اور اس کے اثر انداز ہونے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہودی بلا شبہ اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہیں, اور بدقسمتی سے اس وقت جو بڑے عیسائی ممالک ہیں وہ بھی ان کے اعلی کار ہیں. تو اس وجہ سے دنیا میں نے کہا تھا کہ بڑی جنگیں ہوں گی اور بڑے معاملات ہوں گے, اور آپ آہستہ آہستہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ روس, چین اور امریکہ کے علاوہ بھی جو معاملات چل رہے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے, پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ چین کا, اور مطلب یہ ٹرائنگلر جو ہے, مطلب پاکستان بھی ہے اس کے اندر, کہیں بھارت بھی اور چین بھی ہے, وہ جو ہمارے کشمیر کے بارڈر پر, گلگت کے بارڈر پہ, اور جو سارے معاملات ہیں جہاں جہاں چل رہے ہیں وہ آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. صبح شام ان کی خبریں آ رہی ہیں. اسی پس منظر میں ایک اور نیا جو ہے محاذ کھل گیا ہے آذربائیجان اور آرمینیا کا. وہ بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پر اثر انداز ہوں گی, اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں, اس بات کی جانب اشارہ کرتے رہے ہیں کہ خطے میں جو کچھ بھی معاملات ہوں گے اس کا اثر جو ہے پاکستان پر ضرور ہوگا, کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی ہے. اور ابھی دیکھیں یہ جو جنگ ہوئی ہے آذربائیجان اور آرمینیا کی, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا الائی جو اتحادی ہے وہ اس وقت چین ہے, اور پاکستان نے اپنی جو خارجہ پالیسی کا رخ ہے وہ بھی چین کی طرف کرنا شروع کیا ہے. تو اگر اس خطے کے اندر یہ جو آذربائیجان اور آرمینیا کی اگر جنگ بڑھتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا تجزیہ بھی ہے اور جو خبریں بھی ہیں کہ اس جنگ کے اندر اس علاقے میں روس اگر کود جاتا ہے تو یہ جنگ بڑھ جائے گی. اچھا, اب جنگ اگر بڑھتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ نقصان جو ہے پھر چین کا بھی ہوگا. کیونکہ ہوگا چین کا نقصان اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے کم و بیش, یہ علاقہ جو ہے آذربائیجان کا اور آرمینیا کا, اگر یہ خطہ جنگ میں چلا جاتا ہے تو پہلی تو یہ ہوگا کہ اس کے جو آذربائیجان سے جو ترکی نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, جو پائپ لائن نکالی ہیں آئل اور گیس کے حوالے سے, وہ متاثر ہوں گے. وہ ابھی کام تھوڑے دنوں میں شروع ہونے والا تھا, مطلب اس کی سپلائی شروع ہونے والی تھی, لائنیں تو تقریباً مکمل ہیں. تو لامحالہ سی بات ہے جب یہ بات ہوگی تو پھر اس کو بچانے کے لیے ترکی آئے گا. جب ترکی آئے گا تو ترکی پاکستان کا صدر ہے, ترکی پاکستان کا اتحادی ہے, اور پاکستان کا اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری جانب پاکستان نے آذربائیجان کی حمایت بھی کی ہوئی ہے. تو اس خطے کے اندر وہ چین بھی متاثر ہوتا ہے. کیوں متاثر ہوتا ہے کہ اگر اس خطے میں جنگ ہوتی ہے تو ون بیلٹ ون روڈ کا پروگرام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اگر چین متاثر ہوتا ہے تو پھر پاکستان متاثر ہوتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان, ترکی, چین, ساتھ میں ایران, یہ سارے کا سارا جو ہے نا ایک ہی ہے. اگر اس خطے کے اندر یہ جنگ بڑھتی ہے آذربائیجان آرمینیا کی, تو کہیں نہ کہیں سے اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پہ بھی ہوں گے, ترکی پہ بھی ہوں گے, اور ایران پر بھی ہوں گے. لیکن پاکستان اس لیے زیادہ متاثر ہوگا کہ چین جو ہے چونکہ اس علاقے کے اندر ایک ابھرتی ہوئی بڑی پاور ہے, اور ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا جو اتحادی ہے, جو ہمارا سپورٹر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اس خطے کے اندر چین ہے. تو چین کا اگر ون بیلٹ ون روڈ پروگرام اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بھی تحفظات ہوتے ہیں, اور آلریڈی پہلے ہی پاکستان کے اندر ایک جو دوسرا اس کا سیٹ اپ ہے سی پیک کا, اس کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ اور دوسری طاقتیں جو ہیں مسلسل زور لگا رہی ہیں. تو ایک طرف وہ آپ دیکھیں کہ ون بیلٹ ون روڈ پروگرام کا متاثر ہونے کا خطرہ, اس خطے میں آذربائیجان آرمینیا کی جنگ, اور دوسری جانب ادھر جو ہے سی پیک متاثر ہوتا ہے, اور جو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. ساری باتیں میں بتا چکا ہوں. یہ تھوڑا سا خاکہ پیش کرنے کی ضرورت آپ کو اس لیے پیش آئی ہے
تاکہ آپ اس صورتحال کو سمجھ سکیں کہ ہمارے جو مفادات ہیں ہمارے اور چین کے، اب ہم تو چین کے ساتھ ہیں نا بالکل، ہمارے اور چین کے مفادات کو کہیں نہ کہیں متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک سی پیک ہے، اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف ادھر آذربائیجان آرمینیا میں جنگ کرا دی گئی ہے، ادھر بھی تاکہ چین کے اندر ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ متاثر ہو، اور چین کا اور پاکستان کا جو سب سے بڑا اس وقت اتحادی ہے مسلم ملکوں کے اندر ترکی، اس کے بھی مفادات کو نقصان پہنچے. کیونکہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، تاریخ سے آپ لوگ ظاہر ہے شناسائی رکھتے ہوں گے کہ آذر جو ہے بیسیکلی وہ ترک نسل بھی ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اچانک ہوا کیوں ہے. یہ صرف میں آپ کو صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو گزشتہ، اگر میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہو تو میں نے آپ کو پورا سینیریو بتا دیا تھا کہ نئی جنگیں ہوں گی، نئی جنگیں کن کن علاقوں میں چھیڑی جائیں گی، تاکہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کے بڑی طاقتوں کو اور دنیا کے ان ممالک کو جو کہ خطے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہوں، ان کو ان کے مقامی اور ان کے اطراف کے اندر اتنا الجھا دیا جائے کہ وہ اسرائیل کے جو انیکسیشن کا جو پلان ہے اس کے اوپر وہ زور نہ دے سکیں. اب آپ اس بات کو میں نے یہاں سمپ کیا ہے، اب آپ ساری صورتحال کو آپ خود سمجھ لیں کہ اگر یہ سارے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، ادھر چین کے اطراف میں حالات خراب ہوتے ہیں، ادھر امریکہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سلسلہ ہے ہی اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، روس کا مسئلہ ہے، یوکرین کا مسئلہ ہے، روس اگر ادھر کودتا ہے یہ سارا معاملہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ یورپین یونین پہلے سے پریشان ہے. یورپین یونین بھی اسی لیے اس نے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ روکنے کے لیے اس نے بھی سلامتی کونسل کے اندر ریکویسٹ کی ہے. میں خیال سے شاید آج سلامتی کونسل کا اجلاس، میں تو آج صبح سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو آپ کل دیکھیں گے لیکن رات تک ہو سکتا ہے کہ اس کا اجلاس بھی ہو چکا ہوگا. اور جہاں تک ہمیں پتہ لگا ہے وہ سلامتی کونسل کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں سے کہا جائے گا کہ وہ جنگ بندی کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس چھوٹے سے خلاصہ دینے کا مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام سلسلہ جو ہے، یہ تمام ممالک جو ہیں الجھتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور جب یہ ممالک اپنے اطراف کے سیاسی معاملات کے اندر اور دوسری جنگوں کے اندر یا کسی بھی طریقے سے اگر الجھتے ہیں تو اس کا براہ راست جو ہے فائدہ کس کو ہوگا؟ اسرائیل کو ہوگا. کیونکہ دوسرا دیکھیے کانفلکٹ کہاں چل رہا ہے، وہ اسرائیل میں چل رہا ہے، تو وہاں تو پیس ڈیل ہو گئی ہے. اب آپ سمجھ گئے نا، وہاں تو پیس ڈیل ہو گئی، عربوں کے ساتھ بات چیت ہو گئی. فلسطین کے اندر خاموشی کے ساتھ جن علاقوں کے اندر، فلسطینی علاقوں میں جہاں مطلب جو اسرائیل کے ساتھ ساتھ جہاں فلسطینی تھے ان کی وہاں ٹرانسفر بھی شروع ہو گئی ہے، ان کی جگہ ان کو لا کے یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے. وہاں کام تیزی سے چل رہا ہے، وہاں کام تیزی سے چل رہا ہے. یہاں جو کام چل رہے تھے وہ تیزی سے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اب آپ اس سارے معاملات کو سمجھ گئے ہوں گے. اسی پس منظر میں اب آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ اگر انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں کہ تو ایران اور سعودی عرب کو بھی آپ دیکھ لیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کل اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی تھی اس میں خطاب کیا ہے کنگ سلم MBS نے، اور MBS نے ایران کے نے جو الزامات عائد کیے تھے سعودی عرب کے اوپر، اس کا پھر اس نے جواب دیا ہے اور بڑا سخت جواب دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طریقے سے راست اقدام ہے سعودی عرب کا، اور اس نے بلکہ یہ کہہ دیا کہ مطلب وہ سب بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک دہشت گرد ملک اور عالمی برادری کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اچھا اب اس صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کا اور سعودی عرب کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایران کا اور سعودی عرب کا معلوم ہے کہ وہ آپس میں اس طرح نہیں لڑتے جس طرح کہ دوسری جنگیں ہو رہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان کے خلاف جنگ ہو، لیکن بنیادی طور پر ان کی جو جنگیں ہوتی ہیں پراکسیز کے ذریعے ہوتی ہیں. وہ پراکسیز لڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یمن کے اندر پراکسیز ہو رہی ہے، ان کی فلسطین کے اندر ہو رہی ہے، اور دوسری جگہ پراکسیز ہو رہی ہیں. ایران کا طریقہ کار اور سعودی عرب کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پراکسیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب چونکہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے اندر جو سعودی فرما روا کی طرف سے جو بیان ایران کے لیے آیا ہے، اس بیان کو دیکھتے ہونے کے فوراً بعد ہی آپ دیکھیں کہ ان کی پراکسیز میں دنیا میں سب جگہ تیزی آ گئی ہے. اب ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ان کی پراکسیز اب یہ پاکستان میں بھی لڑی جائے گی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ پکی خبر ہے کہ ان کی اب پراکسیز پاکستان میں لڑی جائے گی. گو کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنرل راحیل شریف گئے تھے اور جا کے میاں نواز شریف کو ساتھ ہی لے کر گئے تھے، اور ایران بھی گئے تھے اور سعودی عرب گئے تھے، اور جا کر ان کو بتایا تھا، ایران کو بھی کہا تھا کہ آپ کا خانہ فرنگ ایران اور دوسرے تیسرے یہ کیا کام کر رہے ہیں، ان کو کہہ کے روک کر آ گئے تھے. لیکن بعد میں پھر اب کیا ہوا وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ دوبارہ پھر پاکستان کے اندر پراکسیز لڑی جائے گی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج سے 2 ہفتے پرانی اگر ویڈیو دیکھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے سفیروں نے آ کر کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی، کیونکہ ہمارے پاس کچھ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو دونوں ملکوں کے ساتھ بلکہ تینوں کے ساتھ، یعنی وہ ایران کے لیے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں،
وہ سعودی عرب کے لیے بھی ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ اسرائیل کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, قطع نظر وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں جو بھی ہوں, اور کام نہیں کرنے کے لیے تیار ہے تو اپنے اداروں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری بدقسمتی. میں نے بڑی پکی بات بتائی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے, ہمارے سیاسی ایجنٹ سعودی عرب کے لیے بھی کام کریں گے, اسرائیل کے لیے بھی کام کریں گے, نہیں کام کریں گے تو اپنے اداروں کے ساتھ نہیں کام کریں گے. یہ میں نے آپ کو قوم کو بہت بڑی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ دونوں ممالک ایران اور سعودی عرب پاکستان میں پراکسیز لڑنے کے چکر میں ہے. آپ کو بتایا, ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ گزشتہ دنوں سعودی سفیر نے یہاں ملاقاتیں کی, اس کے علاوہ ایران کے لوگوں نے بھی یہاں کچھ پس پردہ لوگوں سے ملاقاتیں کی. گزشتہ 2 ہفتے 2.5 یا 3 ہفتے پرانی بات ہے. اور آج پوزیشن آپ دیکھ لیں کہ کراچی کے اندر کل کیا ہوا. میں نے اپنے ایک کل جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا اس میں بھی کہا, میں نے ٹویٹر پہ بھی اشارہ کیا کہ کراچی میں کل کیا ہوا. لوگوں نے دیکھا وہاں پہ پرفیوم چوک کے پاس, اور ابھی کیا حالات وہاں پر ہیں. تو یہ سب جو ہے بنیادی طور پر یہ سب انٹرنیشنل بین الاقوامی سازشیں ہیں جو اس ملک کے اندر کی جا رہی ہیں. ادھر جب کہ یہ سازش ہو رہی ہے اسی دوران جو ہے آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے اپنا اجلاس طلب کر لیا. میں نے گزشتہ دنوں آپ کو یہ بات کہی تھی فضل الرحمان کے حوالے سے کہ فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے پی ٹی ایم اور دوسرے علیحدگی پسند عناصر جو ہے شامل ہیں. اب فضل الرحمان صاحب کو جو نوٹس ملا ہے تو سننے میں یہ آیا وہ نوٹس واپس نہیں ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, صرف اس میں نوٹس میں نرمی کی گئی ہے. نیب نے جو بلایا تھا وہ نرمی اس لیے نہیں کی گئی کہ شاید کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں, بڑے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جناب وہ جو مولانا صاحب کے ساتھ لوگ تھے اور جو پی ٹی ایم والے کی جناب وہ پاکستان کے ادارے ڈر گئے دب گئے. نہیں, ڈرا دبا کوئی نہیں ہے. انہوں نے اصل میں ایک مصلحت کے طور پر, کیونکہ ان کو پتہ ہے اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے, پاکستانی ادارے بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, اور بلا شبہ جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں, صرف ہم ہی نہیں, میں ہمیشہ نہیں کہتا کہ میرے بہت ہی مطلب میرے سورسز ہیں, میرے آپ لوگ جو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں مجھے, آپ کے بھی الحمدللہ بہت سارے تعلقات ہوں گے, آپ کے بھی بہت سارے سورسز ہوں گے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو. کہ اداروں کو یہ پتا تھا کہ یہ ساری جو ہے نا تحریک مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ سے تحریک تو یہ شروع کر دیں گے نواز شریف کے کہنے پہ, کیونکہ پیسے مل گئے ہیں. جے یو آئی تحریک شروع کر دے گی. تحریک شروع کرنے میں جیسا میں نے پھر کہا تھا کہ ان کے ساتھ پی ٹی ایم بھی شامل ہے, اس کے اندر جی ایس این بھی گھس گئے ہیں, اور تمام علیحدگی پسند اور جو اداروں کی دشمن ہے تنظیمیں وہ گھس گئی ہیں. جب وہ ان کے ہاتھ میں یہ تحریک ہائی جیک ہو جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا, پھر ملک میں توڑ پھوڑ ہوگی, ہنگامہ آرائی ہوگی, پرتشدد کارروائیاں ہوں گی, اور اسی پرتشدد کارروائیوں کے اندر مزید ملک دشمن قوتوں کو مداخلت کرنے کی راہ ہموار ہوگی. یہ ساری چیزیں ٹیبل پر اداروں کے پاس موجود ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کا پس منظر کیا ہے, اور اس کا ان کے اس عمل میں ملک دشمن جو عمل ہوگا اس کا بین الاقوامی رد عمل کیا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں اسی طرح لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی دباؤ پڑتا جا رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان کے اندر حالات زیادہ خراب ہوئے, اور جیسا کہ یہ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب جو کوشش کر رہے ہیں ملک کے اندر خانہ جنگی کرنے کی, اگر انہوں نے خانہ جنگی کی کوشش کی تو بیرون ملک سے کوئی نہ کوئی پاکستان کی طرف بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں وہاں نیو دہلی کے اندر اور دوسرے جو پاکستان مخالف جو دارالخلاف ہیں وہاں پہ یہ چیز ٹیبل پہ ہے, ڈسکشن میں ہے یہ چیز کہ اگر پاکستان کی حالت خراب ہوتے ہیں تو پھر ہمارا اقدام کیا ہوگا, اور یہ بات ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہے. اسی لیے اداروں نے تھوڑا سا نرمی کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں نا, یہ سب آپ خود سوچنے والی بات ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آ گیا, انہوں نے کھل کے اداروں کو دھمکی دے دی. اب مجھے بتائیے وہ کہتے ہیں فوج کو کہ ہم تمہارا وہ حشر کریں گے. یہ میرے پاس کل ہی پتہ لگ گئی تھی, میں نے وہ اداروں کو ان کو کلپ بھیج دیا. اب تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا, کلپ سب جگہ آ چکا ہے, اب تو اس پہ بھی چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے, کئی لوگوں نے اس پہ پروگرام بھی کر دیے. لیکن ہمیں جس وقت یہ ہوا تھا ہمیں اسی وقت پتہ لگ گیا تھا, ہم نے اسی وقت یہ کلپ جو ہے نا اداروں کو پہنچا دیا تھا. ہمیں اسی وقت جس وقت انہوں نے بات کی تھی اسی وقت پہنچا دیا تھا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے نہیں کہا, مولانا صاحب نے کہا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں اور بھی کچھ لوگوں نے کہی, وہ ساری باتیں پہنچا دی گئی ہیں, ان کو اداروں کو پتہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے وہ الطاف حسین صاحب ہوں, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, دنیا کے اندر مجھے کہیں بھی بتا دیں کہ اپنی فوج کے خلاف اتنی بڑی طریقے سے منافرت کی بات کون کرتا ہے, کون اس طرح کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو افغانستان بنا دیں گے, یا جو ہم نے امریکیوں کا حشر کیا تھا افغانستان میں وہی ہم تمہارا کریں گے. اس کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے براہ راست آپ نے ایک اور ایڈمٹ کر لی یہ بات, انہوں نے یہ کہہ کر کہ جو کچھ امریکہ کو مار دھاڑ کرتے رہے ہیں وہ یہ لوگ کرتے رہے, طالبان نہیں کرتے رہے بلکہ یہ گروپ کرتا رہا ہے.
تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس قدر غلط طریقے سے پاکستان کے خلاف FIR کٹوا رہے ہیں. بنیادی طور پر ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نادانی، یہ نادانی نہیں ہے، یہ سب پیڈ ہے، یہ سب طے شدہ ہے. اسی لیے میں آپ کو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے باتوں میں نہ آئیں، ان کے پیچھے نہ آئیں. اس وقت جو ہے یہ ملک دشمن جو ہے پاکستان کے خلاف کھل کر کھیل رہے ہیں. ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ تحریک شروع ہوتی ہے، یہ کریں گے ضرور، کیونکہ انہوں نے PDM کا بھی اجلاس طلب کر لیا ہے. اور میرے پاس یہ بھی پتہ لگا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ ابھی جو باتیں ہوئی ہیں اس کے بعد لندن کے اندر کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، غیر ملکی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی، اور انہوں نے ان کو مزید گائیڈ لائن دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر حالات خراب کیے جائیں گے اور کہاں سے مطلب کیا کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں کوشش کر رہی ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ براہ راست کوئی پاکستان کے اداروں سے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے نہیں جا رہی، لیکن پیپلز پارٹی اس تمام صورتحال کے اندر تھوڑا سا نا مذہبی حوالے سے اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتی ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں زیادہ سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں وہ پورے ثبوتوں کے ساتھ کرتا ہوں. تو اسی لیے کچھ ہے اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے بلاول صاحب ابھی گئے ہیں، UAE بھی گئے ہیں، اور UAE کے بعد شاید ہو سکتا ہے وہ لندن جائیں. تو اور کچھ لوگوں سے ان کی اور بھی 2-3 دارالخلافوں سے ان کی پاکستان کے اندر بھی بات ہوئی ہے. تو یہ ان کا دورہ ہے، اور وہ بھی سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر وہ اپنی گرپ کو مضبوط کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت نہیں جانے دے گی. اچھا، یہ تمام بات ہے. اس میں جو تمام چھوٹا سا میں نے تجزیہ آپ کو دیا ہے خبروں پہ. آج خبر تو میں نے آپ کو خاص نہیں دی، لیکن اس میں ایک چیز آپ کو یہ صرف بتانی تھی آپ کو آج کے تجزیے کے اندر. اختتام میں کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر یہ تحریک چلتی ہے جو چلتی نظر آ رہی ہے، تو تمام لوگوں سے میری درخواست ہوگی کہ آپ لوگ خدا کے واسطے کسی بھی تحریک کا حصہ نہیں بنیں، کیونکہ یہ اب میں ایک چھوٹی آپ کو خبر دینے لگا ہوں، یہ بھی کنفرم خبر ہے. کیونکہ پاکستان میں جو تحریکیں چلیں گی اور جو تحریک کے بڑے بڑے ایونٹس ہوں گے، اس کے اندر بہت بڑی دہشت گردی کرائی جا سکتی ہے. یہ کنفرم، کیونکہ اصل میں ملک کے اندر سراسیم کی پھیلانا ہے. تو جب ان کے ساتھ سارے کے سارے ملک دشمن قوتیں، BLA بھی ہے، PDM بھی ہے، GA سندھ بھی ہے، سندھ ریولوشن آرمی بھی ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو کہ اداروں کے اور پاکستان کے مخالف ہیں، وہ سب کبھی بھی یعنی جتنی بھی تحریکیں سے پہلے چلی ہیں، چاہے وہ MRD کی ہو یا وہ PNA کی تحریک ہو، اس کے اندر کہیں ملک دشمن نہیں تھے. تو اس مرتبہ جو تحریک چل رہی نا، اس میں ملک دشمن ہے. تو اس مرتبہ کی تحریکوں میں لوگوں کو براہ راست، معصوم لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک دشمنوں کا پلان ہے. تو اس لیے یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چاہے جس لیڈر کو پسند کریں، میں کسی کو نہیں کہتا، آپ اپنے ہر پارٹی، آپ ہر شخص کو آزادی ہے وہ لیڈر کو پسند کریں. میرا صرف ایک پاکستان کے مفاد میں اور اسلام کے مفاد میں، ایک اسلامی ریاست کے مفاد میں آپ سے گزارش ہے کہ اس مرتبہ جو تحریک چلے گی اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ نہ جائیں. وہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے، سب کے لیے بہتر ہوگا. اسی چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان 2 ہفتوں کے اندر بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بین الاقوامی بھی دیکھ رہے ہیں اور اندر بھی دیکھ رہے ہیں. گرمی آ رہی ہے سیاست میں. تو جیسے جیسے انشاءاللہ حالات اگر سدھرتے ہیں یا بگڑتے ہیں، جو بھی ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ اپنا تجزیہ دیتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.